الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. احباب سے گزارش ہے کہ اگر آگے تشریف لے آئیں اس طرف، اس محلے والے سارے آگے آ جائیں. بسم اللہ. بہت شکریہ. باہر والے بھی اندر آ جائیے، جگہ کافی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ العالم العلیم القادر الکبیر الذی لیس له نوع ولا جنس ولا نظیر الذی امر النبی البشیر والنذیر وصاحب المعراج وسراجا منیر. یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فی ام الغدیر. فقال رسول اللہ من کنت ولیہ فعلی ولیہ والامیر. الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سیدنا سید العرب والعجم حبیبنا وحبیب قلوبنا شفیع ذنوبنا طبیب نفوسنا اعنی العبد المعید الرسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد ابا القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم ومكسر فضائلهم ومنكر ولايتهم أجمعين. اما بعد فقد قال الرحمن في القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يجادل في الله بغیر علم ولا هدى ولا کتاب منیر. صلوات. نعرہ تکبیر. ماشاءاللہ تعداد کافی ہے، مل کے سارے حضرات جواب دیجئے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. سارے مل کے نعرہ حیدری. حسینیت، یزیدیت برائے تعجیل ظہور یوسف سیدہ بلندتر. صلوات. اجازت ہے گفتگو شروع کی جائے. تمام تعریفیں اس کاتب تقدیر کے لیے جس نے ہماری تقدیر کے صفحات پر یا علی کی ولا لکھی یا شبیر کی عزا لکھی ہے. حمد خدا کے بعد درود و سلام کا لشکر لے کے چلتے ہیں اس عظیم در پہ جو در علم کا در ہے، جو در ہدایت کا در ہے، جو در صداقت کا در ہے، جو در شجاعت کا در ہے، جو در سخاوت کا در ہے، جو در شہادت کا در ہے، جو در سعادت کا در ہے، جو در نجابت کا در ہے، جو در کرامت کا در ہے، جو در رسالت کا در ہے، جو در ولایت کا در ہے، جو در امامت کا در ہے. ایک جملے میں بات مکمل کروں، یہ وہ در ہے
جس در پہ آنے کے بعد بندہ در بدر نہیں ہوتا، یہ وہ در ہے۔ اللہ نے، بہت شکریہ قبلہ، اللہ نے وہ عظیم در ہمیں عطا کیا کہ دنیا کی ٹھوکروں سے جو در بچاتا ہے وہ در علی کا ہے۔ میں نے آپ کے سامنے آیہ مجیدہ سورہ لقمان کی آیہ مجیدہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ خالق فرما رہا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ، لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں، انہیں توحید کی معرفت نہیں۔ کیوں نہیں؟ بغیر علم ولا ہدم ولا کتاب منیر، نہ ان کے پاس علم ہے، نہ ہدایت ہے، نہ روشن کتاب ہے۔ توحید اسے سمجھ میں آئے گی جس کے پاس علم بھی ہو، جس کے پاس ہدایت بھی ہو، جس کے پاس کتاب روشن بھی ہو۔ اور یاد رکھنا یہ تینوں نعمتیں تین دروازوں سے نہیں ملتی۔ ایسا نہیں ہے کہ علم کسی دروازے سے ملے، ہدایت کسی دروازے سے ملے، روشن کتاب کسی تیسرے دروازے سے ملے۔ سامعین گرامی قدر، ایسا بالکل نہیں۔ سارے کمال اللہ نے جس ایک گھر میں نچوڑ کے رکھ دیے وہ گھر علی کا ہے۔ علی کے در سے، علی کے در سے ہمیں علم بھی ملے گا، علی کے در سے ہدایت بھی ملے گی، علی کے در سے کتاب روشن بھی ملے گی۔ اچھا، اتحاد بین المسلمین کے تحت شیعہ سنی احباب ہم سب مل کے ایک نعرہ لگاتے ہیں، ہمارا خدا ایک، ہمارا نبی ایک، ہمارا قبلہ ایک، ہماری کتاب ایک، تو ہم ایک کیوں نہیں؟ ہے نا یہ نعرہ، ہر زبان پہ عام ہے یہ نعرہ۔ میرا سوال ہے، جہاں دنیا یہ نعرہ لگاتی ہے ہمارا خدا ایک، ہمارا نبی ایک، ہمارا قبلہ ایک، وہاں یہ بھی تو نعرہ لگاؤ ہمارا علی ایک۔ بھائی جب اتحاد کرنا ہے تو اس میں بھی اضافہ ہونا چاہیے اس نعرے میں، ہمارا علی ایک۔ لیکن مجھے علماء اسلام یہ جواب دیں گے محسن قاسمی نہیں، یہ نعرہ ہم نہیں لگا سکتے۔ بھائی کیوں؟ کیونکہ علی کو مانتے سارے ہیں مگر ایک جیسا تھوڑی مانتے ہیں۔ کوئی پہلے نمبر پہ مانتا ہے، کوئی چوتھے نمبر پہ مانتا ہے، تو لہٰذا جب ماننے کا انداز مختلف ہے تو یہ نعرہ ہی غلط ہے ہمارا علی ایک۔ پھر معذرت کے ساتھ اگر ماننے کے انداز پہ ڈیپینڈ کرتا ہے پھر تو ہمارا خدا بھی ایک نہیں۔ بات تھوڑی مشکل ہو گئی، سوچ لیں پھر بولیے گا۔ لیکن میں کیمرہ والوں سے گزارش کروں گا کلپ میرا اتنا نہیں کاٹنا آپ نے، بات مکمل سنیے گا۔ میں نے کیا کہا؟ اگر علی کو اس لیے نہیں مانتے ایک کیونکہ سارے ایک جیسا نہیں مانتے، تو مجھے بتائیے کیا سارے مسلمان خدا کو ایک جیسا مانتے ہیں؟ نہیں سامعین گرامی قدر، نہیں۔ جو ہمارا خدا ہے اس کا جسم بھی نہیں، وہ جسم و جسمانیت سے مبرہ و منزہ ہے۔ تو جو خدا دنیا نے مانا کیا اس کا جسم ہے یا نہیں؟ بلکہ صحیح کتابوں میں یہ غلط لکھا ہے۔ کیا کہ بروز معاشر اللہ کچھ بندوں کو جہنم میں ڈالے گا، پھر ان سے پوچھے گا حل میں مزید اور چاہیے؟ جہنم کہے گی ہاں چاہیے، پھر خدا اپنی ٹانگ جہنم میں ڈال دے گا۔ ہمارے ہاں وہ خدا نہیں جو ٹانگیں رکھتا ہے۔ ہم نے توحید نہج البلاغہ سے لی ہے، بحمد اللہ ہم نے توحید صحیفہ سجادیہ سے لی ہے۔ ہم نے اس گھر میں آنکھ کھولی جہاں توحید سیکھنے کے لیے نہج البلاغہ ہے، جہاں خدا سے باتیں کرنے کے لیے صحیفہ سجادیہ ہے۔ ہم اس گھر میں آئے ہیں جہاں اپنی پہچان کے لیے بھی غازی کا علم لگا ہوا ہے۔ ہم اس گھر میں آئے ہیں جہاں اللہ سے مناجات کرنے کے لیے مفاتیح الجنان پڑھی جاتی ہے۔ ہم اس گھر میں آئے ہیں جہاں اللہ کی بارگاہ میں وسیلے پیش کرنے کے لیے دعائے توسل کا سہارا لیا جاتا ہے۔ ہم اس
اس گھر میں آئے ہیں جہاں پنجتن کا قصیدہ حدیث کسا بھی موجود ہے، ہم اس گھر میں آئے ہیں جہاں تسبیح زہرا بھی پڑھی جاتی ہے، ہم اس گھر میں آئے ہیں جہاں اللہ کو سجدہ کرنے کے لیے کربلا کی خاک بھی رکھی ہوئی ہے۔ ارے ہم سے پوچھو یہ نعمت نہیں تو کیا ہے؟ قبر میں جاتے ہوئے خالی دامن نہیں جائیں گے، کفن بھی کربلا کا رکھا ہوا ہے۔ ہم اس گھر میں آئے ہیں، ہمارے ہاں وہ خدا نہیں جو جسم رکھتا ہے، ہمارے ہاں وہ خدا نہیں جو نعوذ باللہ جہنم میں جائے گا۔ بھئی خود اندازہ لگائیے جن کا خدا جہنم میں جائے، ہم تو اس خدا کے ماننے والے ہیں جس کا علی بھی جنت و جہنم تقسیم کرے گا۔ نبی نے فرمایا یا علی انت قسیم النار والجنہ، اے علی تو جنت و جہنم کا تقسیم کرنے والا ہے۔ آپ کے میرے 8ویں مولا امام علی بن موسیٰ الرضا علیہ السلام، علی کے علی لال کی خدمت میں ایک بندہ آیا، اس نے کہا یبن رسول اللہ، آپ کی جد نے فرمایا کہ علی جنت و جہنم کا تقسیم کرنے والا ہے، یہ کیسے ہو گیا؟ جب مالک یوم الدین اللہ ہوگا تو علی کو یہ اختیار کیسے؟ شیخ صدوق علیہ رحمانی اس حدیث کو لکھا ہے، آقا نے فرمایا دلوں کے راز جاننے والے علی کا علی بیٹا سائل کے ظرف کو جانتا تھا۔ فرمایا یہ حدیث پڑھی ہے یا نہیں کہ علی کی محبت ایمان ہے؟ مولا پڑھی ہے۔ علی کی دشمنی منافقت ہے؟ مولا پڑھی ہے، مانتا ہوں۔ فرمایا مومن جنت میں جائیں گے، منافق جہنم میں جائیں گے۔ ساتھ بیٹھا تھا 8ویں مولا کا صحابی خواجہ ابا سلط، جیسے سائل گیا یہ خوش ہوا، سامنے آ کے عرض کرنے لگا مولا آج تو کمال کر دیا۔ کیا جواب دیا کہ سائل کے آگے کوئی بات نہ تھی، وہ واپس چلا گیا۔ آقا نے فرمایا خواجہ وہ جواب اس کے لیے تھا، تیرے لیے یہ جواب نہیں۔ مولا یہ کیا سوال ایک جواب دو؟ مولا نے فرمایا سننے والے ظرف دو تھے، جب وہ آیا تھا وہ ہماری ولایت مانتا نہیں تھا، وہ تنزن سوال کر رہا تھا، اگر اسے حقیقت بتاتا تو وہ یقین نہ کرتا، لیکن اے خواجہ تیرے دل میں ہماری ولایت کا سمندر ہے، سنو میرا دادا جنت و جہنم کو کیسے تقسیم کرے گا؟ ہاتھ جوڑا مولا بتائیے اگر اس قابل سمجھتے ہیں۔ آقا نے فرمایا محشر کا میدان سجایا جائے گا، ایک طرف جنت ہوگی ایک طرف جہنم ہوگی، درمیان میں ابو طالب کا بیٹا علی ہوگا، ایک ایک کو چن چن کے جہنم میں ڈال کے کہے گا اسے تو رکھ کیونکہ یہ میرا ہے، جہنم میں ڈال کے کہے گا یہ تو لو لے لے کیونکہ یہ میرا نہیں ہے۔ علی کو اختیار۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، توجہ ایسا میں نہیں ہوتی۔ یہ بات یاد رکھ کے عقیدے کی بات ہے، اس بات کا لقب ہی کلید نجات ہے۔ دوزخ منافقوں کی عبادت کا ہے جہیز، جنت علی کے ذکر کی پہلی زکوٰۃ ہے۔ ہم اس خدا کو نہیں مانتے جو خود جہنم میں جائے۔ ناز کیا کرو تمہیں توحید علی کے دروازے سے ملی ہے، ہدایت بھی علی سے، علم بھی علی سے، روشن کتاب بھی علی سے۔ چلو میں مختصر سے وقت میں یہ بتاؤں کہ یہ تینوں نعمتیں ہمیں در علی سے ملیں گی کیسے۔ پہلی چیز علم، کوئی کائنات میں ایسا پیر دکھائے سوائے علی کے جس کے بارے میں رسول معظم نے فرمایا ہو میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ میں نے یہ حدیث پڑھی اور جب سے ربیع الاول کا چاند نکلا اور ہر گلی سے مجھے یہ آواز آنے لگی شاہ مدینہ، یثرب کے والی، سارے نبی تیرے، در کے سوالی، بھائیوں سے کوئی پوچھے تو صحیح نبی کا در ہے کون؟
میرے نبی نے فرمایا میں علم کا شہر ہوں، علی میرا دروازہ ہے، علی کے علاوہ اور کوئی نہیں جو شہر علم کا در ہو۔ دکھاؤ نبی کے علاوہ جو مسجد کوفہ کے منبر پہ بیٹھ کے سینے پہ ہاتھ مار کے کہے سلونی سلونی، قبل آپ پریشان بیٹھے ہوئے ہیں، زندہ ماحول سے بیٹھے، سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، پوچھو پوچھو علی سے۔ اور صرف اتنا نہیں فرمایا بلکہ پسرے ابو طالب سینے پہ ہاتھ مار کے کہا کرتا تھا لو سنیت لی وسادت فجلست علیہا لافتیت اہل التورات بتوراتہم حتی ینطق التورات فیقول صدق علی لافتیت اہل الانجیل بانجیلہم حتی ینطق الانجیل فیقول صدق علی لافتیت اہل الزبور بزبورہم حتی ینطق الزبور فیقول صدق علی لافتیت اہل القرآن بقرآنہم حتی ینطق القرآن فیقول صدق علی۔ علی فرماتے تھے اگر مسند قضاوت کو بچھایا جائے اوپر علی کو بٹھایا جائے۔ آئے زبور والے زبور سے پوچھیں میں زبور سے بتاؤں گا، آئے انجیل والے میں انجیل سے بتاؤں گا، آئے تورات والے میں تورات سے بتاؤں گا، آئے قرآن والے میں قرآن سے بتاؤں گا۔ اگر میری بات پہ یقین نہ آئے میں خاموش رہوں گا، کتابیں کہیں گی علی سچا ہے، علی سچا ہے۔ اچھا اب تھوڑا مجھے اطمینان ملنے لگ پڑا، ورنہ میں تو کافی دیر سے یہ سمجھ رہا تھا کہ شاید یہاں نعرے لگانے پہ ٹیکس لگا ہوا ہے، ایسا تو نہیں ہے نا؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، مولا سلامت رکھے۔ میرا بہت پرانا جملہ ہے اس مقام پہ، چونکہ حاضر پہلی مرتبہ ہوا ہوں اور یہاں عرض بھی پہلی مرتبہ کر رہا ہوں، اے علی والو جب نعرہ حیدری لگاؤ نا شرم نہ کیا کرو، دائیں بائیں نہ دیکھا کرو۔ خدا کی قسم برسر ممبر سیدزادہ باوضو بیٹھا ہے، خدا کی قسم یہ وہ نعرہ ہے جو تمہیں زندگی کے کسی موڑ پہ شرمندہ نہیں ہونے دے گا۔ علی علی مولا علی مولا، علم علی کے در سے ملے گا۔ جب میرے مولا نے یہ سوال کیا نا، یہ دعویٰ فرمایا کہ پوچھو پوچھو، ایک بندہ اٹھا اس نے کہا یا علی میرے چند سوال۔ علی مولا نے فرمایا تو جہاں سے آیا ہے میں جانتا ہوں، تجھے جس نے بھیجا ہے اسے بھی جانتا ہوں۔ آقا نے فرمایا میں تیرے سوالوں کے جواب نہیں دوں گا۔ مولا آپ نہیں دیں گے تو کون دے گا؟ فرمایا میرا بیٹا حسن دے گا۔ مولا نے فرمایا آیا تو منافق بن کے ہے، جائے گا تو مومن بن کے۔ یہ علی ساتھ تشریف فرماتے مولا حسن مجتبیٰ علیہ السلام، وہ سائل چلتا چلتا مولا کے سامنے آیا، مولا سوالوں کے جواب دیں گے؟ آقا نے فرمایا جب بابا کا حکم ہے تو دوں گا، البتہ بابا کے فیصلے میں تھوڑی ترمیم کروں گا۔ بابا نے فرمایا ہے سوالوں کا جواب دوں، میں تجھے تیرے سوال بھی بتاؤں گا، میں تجھے تیرے جواب بھی بتاؤں گا۔ اس نے کہا اچھا بتائیے میرے سوال کیا ہیں؟ اس کا پہلا سوال خواتین کے مسائل کے بارے میں تھا۔ مولا نے سوال بھی بتایا جواب بھی بتایا۔ فرمایا تیرا دوسرا سوال یہ ہے کہ زمین و آسمان کے درمیان فاصلہ کتنا ہے؟ تیرا تیسرا سوال یہ ہے مشرق و مغرب کے درمیان فاصلہ کتنا ہے؟ تیرا چوتھا سوال یہ ہے حق اور باطل کے درمیان فرق کتنا ہے؟ تیرا پانچواں سوال یہ ہے دنیا میں کائنات میں کون سی ایسی 10 چیزیں ہیں جن میں سے ہر شے دوسری شے پہ غالب؟ اس نے کہا ہاں بالکل یہی سوال۔ مولا نے فرمایا سنو زمین و آسمان کے درمیان فاصلہ مظلوم کے دل سے نکلی ہوئی آہ کا ہے، یہاں دل مظلوم سے نکلتی ہے وہاں عرش الہی پہ جا لگتی ہے۔ ایک بات یاد رکھیے گا جوانوں، زندگی میں کچھ بھی ہو جائے ظالم کا ساتھ نہ دینا۔ کربلا کا پہلا درس ہی یہی ہے، اور ظلم و ظالم و مظلوم کے درمیان مکتب و مذہب کی قید نہیں۔ جو ظالم ہے اس سے نفرت کرو، یہ پیغام کربلا ہے۔ جو مظلوم ہے اس سے ہمدردی کرو، یہ پیغام کربلا ہے۔ مظلوم کے دل سے نکلی ہوئی آہ دنیا بھی تباہ کر دیتی ہے، آخرت بھی تباہ کر دیتی ہے۔
عرش الہی سے جا لگتی ہے، مظلوم کے دل سے نکلی ہوئی آہ۔ اور مظلوم، ظلم کہتے کسے ہیں؟ کسی کو پکڑ کے بے گناہ صرف مارنا ہی ظلم نہیں، کسی کا حق کھانا بھی ظلم، کسی کا حق ادا نہ کرنا یہ بھی ظلم۔ ہر وہ شے ظلم ہے جو حق کے مقابلے میں آئے، جو سچ کے مقابلے میں آئے، جو انصاف کے مقابلے میں آئے۔ پریشان تو نہیں ہو گئے؟ جو عرش الہی سے جا لگتی ہے، صرف اتنا فاصلہ، مشرق و مغرب کے درمیان فاصلہ جتنا سورج ایک دن میں طے کرتا ہے، حق و باطل کے درمیان فرق آقا نے فرمایا 4 انگلیوں کا، سنو تو باطل، دیکھو تو حق۔ کمال نہیں ہو گیا؟ میں یہاں رک ایک جملہ کہوں گا، مولا امیر نے کیا فرمایا؟ تو جہاں سے آیا ہے وہ بھی جانتا ہوں، تجھے جس نے بھیجا ہے وہ بھی جانتا ہوں۔ مولا حسن نے کیا فرمایا؟ حق و باطل کے درمیان فرق ہے 4 انگلیوں کا، سنو تو باطل، دیکھو تو حق۔ جہاں سے تو آیا ہے وہ دین سن سن کے سیکھتا رہا، جہاں اب آیا ہم وہی کو اترتا دیکھتے رہے ہیں۔ فرق ہے حق و باطل میں۔ پھر اس نے کہا اچھا بتائیے کائنات میں کون سی ایسی 10 چیزیں ہیں جن میں سے ہر شے دوسری شے پہ غالب ہے؟ علی کے علی لال نے فرمایا کائنات میں مضبوط ترین شے، شدید ترین شے پتھر ہے۔ مولا پتھر پہ غالب کیا ہے؟ فرمایا لوہا ہے جو پتھر کو بھی توڑ دیتا ہے۔ مولا لوہے پہ غالب کیا ہے؟ فرمایا آگ ہے جو لوہے کو بھی موم بنا دیتی ہے۔ مولا آگ پہ غالب کیا ہے؟ فرمایا پانی ہے جو آگ بھی بجھا دیتا ہے۔ مولا پانی پہ غالب کیا ہے؟ فرمایا ہوا، بادل جو پانی کو لے کے چلتے ہیں۔ مولا بادلوں پہ غالب کیا ہے؟ فرمایا ہوا ہے جو بادلوں کو لے کے چلتی ہے۔ مولا ہواؤں پہ غالب کیا ہے؟ فرمایا وہ فرشتہ ہے جسے ہوائیں چلانے پہ مامور کیا گیا ہے۔ مولا فرشتے پہ غالب کیا ہے؟ فرمایا ملک الموت ہے جو فرشتے کو بھی نہیں چھوڑے گا۔ مولا ملک الموت پہ غالب کیا ہے؟ فرمایا موت جو ملک الموت کو بھی آ جائے گی۔ مولا موت پہ غالب کیا؟ علی کے علی لال نے سینے پہ ہاتھ رکھا، فرمایا موت امر ہے، ہم اولی الامر ہیں۔ نحن غالب، نحن غالب علی کل غالب، ہم ہر غالب پہ آنے والے غالب ہیں۔ علم کا دروازہ علی ہے۔ دنیا جہالت سے بچنا چاہتی ہے تو در علی پہ آئے، یہ ممکن ہی نہیں، جملہ سنبھالیے گا، یہ ممکن ہی نہیں کوئی علی کو مانے اور جاہل ہو، اور اگر کوئی تمہیں اس در پہ آ کے بھی جاہل دکھائی دے تو سمجھو اسے علی کی معرفت ہی نہیں ہے۔ یہ جملہ اپنی جگہ ٹھیک ہے کہ علی کے در پہ آ کے کوئی جاہل نہیں ہوتا، لیکن جملہ نامکمل ہے۔ علی کے در پہ آنے سے مراد صرف آنا نہیں، علی کو پانا بھی ہے۔ کوئی علی کی حقیقی معرفت رکھے وہ جاہل ہو ہی نہیں سکتا۔ علی کا دروازہ علم کا دروازہ ہے۔ اور دوسری شے کیا ہے؟ ہدایت۔ جہاں سے ہدایت ملے گی وہاں سے توحید ملے گی۔ قرآن نے فرمایا لِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، ہر قوم کا ہادی ہوتا ہے۔ نبی نے علی کو دے کے فرمایا یا علی میری قوم کا ہادی تو علی ہے، علی ہادی۔ اچھا ہدایت کا مطلب کیا ہے؟ راستہ دکھانا، سیدھے راستے کی ہدایت نہیں، راستہ دکھانا، یہی سادہ معنی اگر میں کروں تو۔ راستہ دکھایا کیسے جاتا ہے؟ میں چونکہ الحمدللہ ہمارا تعلق ایک ایسے قبیلے سے ہے کہ شب و روز مجالس محمد و آل محمد کا ذکر، کبھی اس گلی کبھی اس گاؤں کبھی اس شہر چلتے رہتے ہیں۔ کسی جگہ ہم پہلی مرتبہ پہنچتے ہیں، کہیں بار بار آنا جانا ہوتا ہے۔ جہاں بار بار آنا جانا ہو اس راستے کی نشاندہی بھی ہمیں ہو جاتی ہے، اور جہاں پہلی مرتبہ جائیں وہاں ذرا مشکل ہوتا ہے اس منزل تک پہنچنا، چونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے، ذرا ڈیجیٹل دور ہے۔ آج کے دور میں کچھ لوگ ہمیں بانیان نوجوان متوجہ ہوں، لوکیشن بھیج دیتے ہیں، واٹس ایپ پہ بھیج دیتے ہیں کہ قبلہ اسے فالو کریں، جہاں جہاں یہ لیتی آئے وہاں وہاں آتے جائیں۔ جو نوجوان اس سے جانتے ہیں یہ کیا شے ہے، جانتے ہیں یا نہیں جانتے؟
اور کبھی اتنا خراب کرتی ہے، جانا کہیں ہو لے کہیں جاتی ہے۔ یہ جملہ میں ان کے لیے کہہ رہا ہوں جو کہتے ہیں کہ ہمارے لیے لوکیشن کافی ہے۔ لوکیشن کافی نہیں، یہ جو ہاتھ میں ہے یہ کافی نہیں۔ جب اس کی سمجھ نہ آئے پھر ہم بانی کو کال کر کے کہتے ہیں یہ کافی نہیں، کسی کو بھیجو۔ بھائی یہ کافی نہیں جب تک بھیجنے والا کسی کو نہ بھیجے۔ پھر کیا ہوتا ہے، آپ کا بھی تجربہ ہوگا، مولانا آ گئے فلاں چوک میں پہنچ گئے، آپ نے کہا بھائی جائے کوئی، چوک میں کھڑے ہیں مولانا، فلاں گاڑی کا نمبر، گاڑی کا کلر، وہ لے کے آ جائے۔ یقین کریں بلا مبالغہ کبھی کبھی اتنے بچے بھی ہمیں لینے آ جاتے ہیں۔ بچہ سائیکل پہ باہر کھڑا ہے، بانی کو نظر آیا، بانی نے بچے سے کہا بیٹا جاؤ چوک میں، مولانا کی گاڑی ہے، قبلہ کو میں فون کر دیتا ہوں، وہ آپ کے پیچھے پیچھے آ جائیں گے۔ اب چھوٹی سی سائیکل پہ بیٹھا ہوا بچہ اور ہم بیٹھیے گاڑی کے اندر، بڑا مطمئن ہو کے ہمیں اشارہ کر کے کہنے لگا قبلہ میرے پیچھے پیچھے آتے جائیں، بچہ آگے آگے۔ ہم یہ ہے ہدایت۔ جب ہم پہنچے دروازے پہ ہمیں غصہ آیا، مولانا نے کہا قبلہ غصہ کیوں؟ میں نے کہا بھائی آپ نے بچہ بھیج دیا، کسی بڑے کو بھیج دے۔ مجھے کہنے لگا آپ کو نہیں پتا پیچھے چلنے کے لیے عمر نہیں دیکھتے، علم دیکھتے ہیں، ایج نہیں دیکھتے کہ جس کے پیچھے آپ چل رہے ہیں اس کی عمر کتنی ہے۔ یہ دیکھیں راستے کا علم بھی ہے یا نہیں۔ جو راستہ ہمیں خدا کی طرف لے کے جاتا ہے، ہر نمازی دعا کرتا ہے اہدنا الصراط المستقیم۔ ذرا دیکھو تو صحیح اس راستے کے مالک کون ہیں، اس راستے پہ چلائے گا کون؟ صراط الذین انعمت علیہم۔ در بدر کی ٹھوکریں نہ کھا، اس گھر کے بچوں کے پیچھے چل جن کے بچوں کے راستے کو صراط مستقیم کہتے ہیں۔ یہی صراط مستقیم ہے۔ ہدایت کریں گے تو یہ ہستیاں ہدایت کریں گی۔ علم بھی علی کے در سے، ہدایت بھی علی کے در سے، اور کتاب یہ بھی اور کہیں سے نہ ملے گی، قرآن علی کے در سے۔ نبی نے فرمایا القرآن مع علی و علی مع القرآن، قرآن علی کے ساتھ، علی قرآن کے ساتھ۔ یہاں یہ مع جو معیت ہے یہ ساتھ، اس سے مراد فزیکل طور پہ ساتھ ہونا نہیں ہے، جیسے میں اس کرسی کے ساتھ ہوں، نہیں، جیسے آپ کو حکم ہے کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، جسمانی طور پہ یہاں ساتھ مراد نہیں۔ توجہ ہے؟ کیونکہ کچھ ایسے ہوتے ہیں جو جسمانی طور پہ ساتھ ہیں مگر حقیقت میں دور ہوتے ہیں۔ دو صاحب بیٹھے ہیں، بظاہر ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں مگر ممکن ہے دشمن ہو ایک دوسرے کے، ہے نا ایسا؟ تو یہاں ساتھ جسمانی طور پہ نہیں، روحانی طور پہ۔ کونوا مع الصادقین یعنی اپنی گفتار، اپنا کردار ویسا بنا جیسے سچے چاہتے ہیں۔ قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے، یہ دلیل ہے جو قرآن میں ہے وہ علی کے کردار میں ہے۔ قرآن علی سے ملے گا، علی قرآن سے ملے گا، نہ قرآن علی کے بغیر نہ علی قرآن کے بغیر۔ قرآن اور علی کا رشتہ ایسا ہے، قرآن ایک پھول ہے، علی اس کی خوشبو ہے۔ یہاں دیکھیں میری طرف دیکھیں، قرآن ایک پھول ہے، علی اس کی خوشبو ہے۔ قرآن صامت ہے، علی ناطق ہے۔ قرآن میں سورہ کوثر ہے، علی ساقی کوثر ہے۔ قرآن ھدی للمتقین ہے، علی امام المتقین ہے۔ قرآن کتاب مبین ہے، علی امام مبین ہے۔ قرآن میں سورہ توحید ہے، علی مبلغ توحید ہے۔ قرآن میں قل ھو اللہ احد ہے، علی اللہ کی وحدانیت کی سند ہے۔
قرآن میں سورہ آل عمران ہے، علی فرزند حضرت عمران ہے۔ قرآن میں سورہ یوسف، آپ چپ کر کے مجھے دیکھتے رہیں، میں پڑھتا جاؤں گا۔ قرآن میں سورہ یوسف ہے، علی فخر یوسف ہے۔ قرآن میں سورہ ابراہیم ہے، علی آل ابراہیم ہے۔ قرآن میں سورہ جن ہے، علی حجت جن ہے۔ قرآن میں سورہ یاسین ہے، علی آل یاسین ہے۔ قرآن کتاب عرشی و فرشی ہے، علی امام عرشی و فرشی ہے۔ قرآن کتاب اللہ ہے، علی ولی اللہ ہے۔ قرآن نور اللہ ہے، علی وجہ اللہ ہے۔ قرآن زینت ممبر ہے، علی وارث ممبر ہے۔ قرآن کی طرف دیکھنا بھی عبادت ہے، علی کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے۔ قرآن پڑھنا بھی عبادت ہے، علی علی کرنا بھی عبادت ہے۔ نہ قرآن علی کے بغیر، نہ علی قرآن کے بغیر۔ انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور ایک اہل بیت۔ دونوں کا دامن تھامو گے تو کامیاب رہو گے، ایک کو بھی چھوڑو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ ایک جملہ کہہ دوں، جو صرف قرآن کو لیں اور اہل بیت کو چھوڑیں وہ بھی گمراہ، اور جو صرف اہل بیت کو لیں قرآن چھوڑیں وہ بھی گمراہ۔ دونوں کو لینا ہوگا، دونوں کو لینا ہوگا۔ اہل بیت کیا ہے یہ قرآن سے پوچھیں، قرآن کیا ہے یہ اہل بیت سے پوچھیں۔ عقیدتوں پہ کبھی بھی پھسلنا نہ پڑتا اگر در اہل بیت کے ساتھ ساتھ قرآن بھی سمجھا ہوتا۔ قرآن سے دوری ہمیں پیغام اہل بیت سے دور کر سکتی ہے۔ نوکے نیزہ پہ سر کٹوا کے بھی قرآن پڑھا، زمانے کو بتا دیا ہمارے جسم ہم سے جدا کر سکتے ہو، قرآن ہم سے جدا نہیں کر سکتے۔ لیکن معذرت کے ساتھ ہم نے بھی قرآن صرف اپنے مفادات کے لیے استعمال کیا۔ قرآن کو استعمال کیا گھر میں رخصتی کے وقت بیٹی کے سر پہ رکھا جائے، اچھی بات ہے، رکھا کیوں تھا؟ قرآن کے سائے میں بیٹی کیوں رخصت کی؟ تاکہ آگے جا کے مسائل نہ ہوں، آگے جا کے اپنا گھر قرآن کے مطابق چلائے۔ لیکن جب وہاں چلی گئی 4 دن کے بعد، ہفتے کے بعد پیچھے کال آ گئی، میرا دل نہیں لگتا، مجھے کس جہنم میں بھیج دیا، مسائل آ گئے نا۔ بھیجا تو قرآن کے سائے میں تھا، گھر جنت کیوں نہیں بنا؟ صرف قرآن کا سایہ کافی نہیں ہے، بیٹی اپنے گھر میں جا کے اس وقت گھر کو جنت بتائے گی جب باپ کے گھر میں قرآن کے مطابق اپنی جوانی گزارے گی۔ باپ کے گھر میں بیٹا کمال ہوتا ہے، شوہر کے گھر میں بیٹی کمال بنتی ہے۔ توجہ ہے؟ بیٹا کتنا با کمال ہے یہ اس کے باپ کے گھر میں پتہ چلے گا، بیٹی کتنی با کمال ہے یہ شوہر کے گھر میں پتہ چلے گی۔ اپنے گھر کو کیسے چلاتی ہے یہ اس کے گھر جائے، اپنے گھر جائے گی تو پتہ چلے گا۔ توجہ ہے یا نہیں؟ ہم نے قرآن استعمال کیا، کوئی مر گیا اپنا قرآن لے آؤ۔ میں نے کئی کلخانیوں پہ دیکھا لمبی لمبی تسمیاں سامنے آ جاتی ہیں ٹوکریوں میں، اچھی بات ہے، ذکر کر رہے ہیں، مرحوم کو ثواب پہنچے گا، لیکن یہ تسمیاں، یہ سپارے، یہ یاسین ہمیں زندگی میں نظر کیوں نہیں آتے؟ ہمیں مرنے کے بعد ہی یہ سب چیزیں یاد آتی ہیں۔ ایک بات میں کروں گا، مجھے معاف کرنا، قرآن مردوں کی بخشش کا ذریعہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن قرآن کا مقصد مردوں کو بخشوانا نہیں، زندوں کی ہدایت کرنا ہے۔ زندگی میں تو اس صاحب نے قرآن کبھی کھولا نہیں، اب کیا مرنے کے بعد فائدہ ہوگا؟ سامعین گرامی قدر، زندگی جنت بنانی ہے تو قرآن کے مطابق بنائیے۔ قرآن ایسی کتاب ہے جو مکمل ضابطہ حیات ہے، قرآن کے اندر زندگی کے تمام اصول کار فرما ہیں۔
لیکن ناظرے کے ساتھ ساتھ ترجمے پہ بھی غور کریں، تفسیر کا مطالعہ کریں، پھر پتہ چلے گا قرآن کیا کہتا ہے۔ صرف عربی پڑھ کے ثواب تو پا لیں گے، لیکن قرآن آپ کو دینا کیا چاہتا ہے یہ آپ نہیں سیکھ پائیں گے، کیونکہ آپ کی زبان عربی نہیں، آپ کو عربی آتی نہیں۔ اس لیے ہمیں ترجمے پہ بھی توجہ دینی چاہیے، ترجمے کے ساتھ ساتھ تفسیر پہ بھی توجہ دینی چاہیے۔ تفاسیر اگر زیادہ ہیں، ترجمے مختلف ہیں، نہیں سمجھ آتی، اپنا سینس اس قابل بناؤ، ترجمے سارے سامنے رکھو، پھر فیصلہ کرو جو ترجمہ اہل بیت کے مطابق ہے وہ لے لو، جو اہل بیت سے دور کرے اسے چھوڑ دو۔ قرآن اہل بیت کے مطابق لینا ہے اور اہل بیت کو قرآن کے مطابق لینا ہے۔ نہ علی کو ہم نے اپنی مرضی سے ماننا ہے، نہ قرآن کو اپنی مرضی سے ماننا ہے۔ علی کو بھی قرآن کے مطابق ماننا ہے، قرآن کو بھی علی کے مطابق ماننا ہے۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد کے ساتھ۔ توجہ ہے سامعین محترم؟ تو یہ مجھے معلوم ہے کہ کسی مرحومہ کے اصال ثواب کی مجلس ہے، مالک ان کے درجات بلند فرمائے۔ بخشش کا بہترین ذریعہ ذکر محمد و آل محمد ہے۔ ہم ان ہستیوں کو کیسے مردہ کہیں کہ جن کے ذکر سے ہمارے مردوں کو زندگی ملتی ہے؟ وہ زندہ ہیں، ان کا ذکر زندہ ہے۔ یہ بہت بڑا وسیلہ ہے مرحوم کی شفاعت کے لیے، مرحوم کی بخشش کے لیے، گناہوں کی معافی آل محمد کے غم میں آنسو بہانے سے ہے۔ آغا بہجت کا بڑا پیارا فقرہ ہے، آیت اللہ بہجت، وہ فرماتے ہیں کہ انسان امام زمانہ کے قریب دو ذریعوں سے ہو سکتا ہے۔ ایک، ہر وقت امام کی قربت، امام کے ظہور کی دعا کرتا رہے، اور دوسرا جو ذریعہ امام کے قریب ہونے کا ہے وہ حسین کے غم میں آنسو بہانا ہے۔ مجھ سے پہلے مولانا بیان فرما رہے تھے نا کہ نہ عباس سے بڑھ کے کسی نے وفا کی، نہ زینب سے بڑھ کے کوئی رویا حسین کو۔ میں اور تو کیا روئیں گے جسے رو رو کے زینب نہیں تھکتی تھی۔ شام کے امن نبھا کے سیدہ کی بیٹی جب واپس مدینے میں آئی ہے نا، رونے والوں، سید سجاد سالار قافلہ، روایت کے جملے ہیں، مدینے کے باہر سجاد 3 دن تک رک گیا، خیمے لگائے، سیدوں کو اندر رکھا۔ میں عرض کروں گا مولا، جب کوئی دور سے اپنے وطن میں آتا ہے، جیسے جیسے گھر قریب آئے وہ چاہتا ہے جتنی جلدی ہو میں گھر جاؤں۔ مولا تو وطن میں آ کے باہر کیوں رک گیا؟ آواز آئے گی، رونے والوں، اپنے گھر جانے کی جلدی وہ کرے جس کا گھر میں کوئی بچ گیا ہو۔ میں کس گھر جاؤں، میرا اکبر مارا گیا، میں کس گھر جاؤں، میرا غازی مارا گیا۔ رونے والوں، 3 دن تک خیموں کے اندر سادات رہے، 3 دن مکمل ہوئے، جناب محمد حنفیہ کو پتہ چلا اجڑا قافلہ آ گیا ہے۔ محمد حنفیہ مدینے سے باہر آئے، کیا دیکھا؟ ایک بوڑھا بیمار کمر جھکائے ہوئے، ایک ہاتھ باقر کے سر پہ، جیسے چچا کو آتا دیکھا تڑپ کے کہا، چچا میرا سلام۔ محمد حنفیہ تڑپ کے کہا، ارے مجھے چچا کہے تو سجاد کہے، مجھے چچا کہے تو علی اکبر کہے، ارے تیری داڑھی کا رنگ تو مجھ سے بھی زیادہ سفید۔ امام نے فرمایا، چچا پہچان، میں تیرا سجاد ہوں۔ جب جملہ سنا رو کے کہا، تو سجاد ہے؟ بتا تیری داڑھی کا رنگ کیسے بدلا، بتا تیری کمر کیوں جھک گئی؟ امام نے فرمایا، چچا میں نے شرابیوں میں بھوپیوں کو دیکھا۔ اجرکم اللہ، شام کا وقت ہے، شرم کر کے نہ رونا، جو دعا مانگنی ہے مانگنا۔ ازادارو،
भतीजे ने चचा की बाहों में बाहें डाली, मौला सज्जाद को पुरसा दिया, गरीब बाबा का पुरसा, गरीब भाई अली अकबर का पुरसा। अचानक मोहम्मद हनफिया ने कहा, सज्जाद मुझे बता तेरी पुप्पी ज़ैनब कहाँ है? इमाम ने इशारा किया, चचा फुला खैमे के अंदर तेरी उजड़ी बहन बैठी। रोने वालों तुम्हारी भी बहनें हैं, अल्लाह बहनों के पर्दे सलामत रखे। मुद्दत के बाद भाई बहन को मिले। ऐसा कभी नहीं हुआ कि भाई बहन को ना पहचाने। जब मोहम्मद हनफिया खैमे में गए, तड़प के बाहर आए, सज्जाद तेरी इमामत की कसम खैमे में ज़ैनब नहीं है। सज्जाद ने चचा का बाजू पकड़ा, रोने वालों वहां लेकर आए जहां उजड़ी पुप्पी बैठी थी। चचा पहचान, ये खाक पे तेरी बहन ज़ैनब है। अज़ादारों भाई ने जब ये रंग देखा तड़प गया। मोहम्मद हनफिया बहन को सीने से लगाया, सर चूमा। अब जब हाथों को चूमने लगा, ओ गैरतमंदों, बहन के हाथों में कुछ निशान नजर आए। सज्जाद और मेरी बहन के हाथों को क्या हुआ? रो के कहा, जब बाबा मारा गया तेरी बहन के हाथों में रस्सियां। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। अज़ादारों, सैयद सज्जाद ने जनाब बशीर से फरमाया, बशीर मदीने में दाखिल हो जा, मदीने वालों को बता, ओ मदीना, मदीने के सरदार उजड़ के आ गए। बशीर कहते हैं, मैं मदीने में दाखिल हुआ, मेरी नजर कब्र रसूल में पड़ी। बशीर ने अपना अमामा उतारा, एक नोहा बुलंद किया, या अहलल यसरब कद कुतिल हुसैन, अब अर्ज़े करबला, अब मदीने वालों हुसैन करबला में मारा गया। अज़ादारों, ये ऐलान बुलंद हुआ। बशीर कहता है, एक महल्ले से एक बीबी बाहर आई, कमर झुकी हुई थी, हाथ में असा था, रो के कहने लगी, क्या करबला वाले मारे गए? बशीर ने कहा, हाँ बीबी, तेरा अब्बास भी मारा गया। अब्बास का नाम सुना, तड़प गई। बशीर, मैंने तुझसे अब्बास का नहीं पूछा, ऐना ऐना हुसैन, बता मेरा हुसैन कहाँ है? इमाम अज़ादारों, बीबी ने जब ये सवाल किया, बशीर ने कहा, बीबी कद ज़ुबिहल हुसैन बेकरबला अतशाना, दरिया के किनारे प्यासा ज़िबा हो गया, अब रुख किया करबला की तरफ। रो के कहने लगी, अब्बास मैं दूध नहीं बख्शूंगी, मैंने तुझे हुसैन की हिफाजत के लिए भेजा। बशीर कदमों पे गिरा, बीबी माफ करना, पहले अब्बास मारा गया। थक नहीं अज़ादारों, थकना नहीं, बाद में हुसैन मारा गया। अब सैयदा की बेटी मदीने में दाखिल हुई, सज्जाद मुझे नाना की कब्र पे जाना है। रोने वालों, चलती चलती आ गई नाना की कब्र पे, कहने लगी, नाना उठ के देख, ज़ैनब उजड़ के आ गई। रिवायत के जुमले हैं, नवासी ने नाना की कब्र पे कहा, नाना अगर यहाँ ना महरम ना होते, मैं कलाइयों से कपड़ा हटा के बताती तेरी उम्मत ने क्या अजर रिसालत दिया। रोने वालों, किबला यार शाह साहिब किबला के जुमले हैं, वो जब यहाँ पहुँचते थे, पढ़ते थे, जब थक गई ना ज़ैनब, कब्र नबी के साथ था खजूर का दरख्त, अली की बेटी अपनी पेशानी दरख्त के साथ लगा के बैठ गई। एक अज़ादार खड़ा हुआ, उसने कहा, किबला जब कोई थक जाए अपनी पुश्त लगाता है, ज़ैनब ने पेशानी क्यों लगाई? सैयदज़ादे ने रो के फरमाया, पुश्त वो लगाए जिसकी सलामत हो। ज़ैनब बड़ी जख्मी हो गई थी। अज़ादारों, नाना की कब्र को अलविदा करके आखिर में जो जन्नतुल बकी के ज़ाहिर बैठे हो, उस कब्र पे आई जहां आज भी कोई मातम नहीं कर सकता।
ماں کی قبر پہ آئی، تڑپ کے کہنے لگی اماں زینب شام فتح کر آئی۔ عزادارو، جب کوئی دور سے اپنے وطن میں آتا ہے اپنے گھر والوں کے لیے تحفے لاتا ہے، ہائے جب زینب مدینے میں آئی اماں کے لیے کیا لے کے آئی؟ مقتل کے جملے ہیں۔ ایک گٹھری سے قمیص حسین کو نکالا، ماں کی قبر پہ پھیلایا، اماں جس کے جوڑے ہاتھوں سے سیدھی وہ کربلا میں۔ ایک دعا مانگوں گا، بس ایک جملہ پڑھوں گا، شام کا وقت ہے۔ میرا اللہ ہر مومنہ کی بیٹی کے نصیب اچھے کرنا، دعا کرو ہر بیٹی اپنے گھر میں خوش رہے۔ اللہ نہ کرے اگر بیٹیاں اپنے گھر میں خوش نہ ہونا، جب آتی ہے نا ماں کے گھر میں اپنے دکھ باپ کو نہیں بتاتی، بھائی کو نہیں بتاتی۔ عزادارو، جب تنہائی میں ماں سے ملتی ہے اپنے سارے دکھ بیان کر دیتی ہے۔ میں وہ بین پڑھنے لگا ہوں جو زینب نے نانا کی قبر پہ نہیں پڑھا، بھائی کی قبر پہ نہیں پڑھا، لیکن جب ماں زہرا کی قبر پہ آئی کہتی تھی اماں گواہ رہنا تجھے ایک تعزیہ نہ لگا تھا، اماں تو قبر تک روتی گئی، اٹھ کے دیکھ اور زینب اور ساری پشت زخمی۔ ہر موڑ پہ تعزیانے کھاتی رہی۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ یا الہ العالمین